الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہمارا موضوع ہے خروج دجال، اسلامی تعلیمات کی اس بارے میں کھلی وضاحت اور قادیانیت. تو اس میں ہم موازنہ کریں گے کہ اسلام نے کیا کہا اور قادیانیت کیسے قلعہ بازیاں کھاتی ہیں. میرے محترم سامعین و ناظرین، حق تعالی شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اور جو چیز تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے پکڑ لو، اسے لے لو، اسے مضبوطی سے تھام لو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ علامات بیان فرمائی، جیسے حدیث جبریل میں بھی بعض علامات کی طرف اشارہ ہے کہ جبریل جب آئے تو انہوں نے ایمان کا پوچھا تو آپ نے جواب دیا، اسلام کا پوچھا تو جواب دیا، قیامت کا پوچھا تو فرمایا پوچھنے والے سے زیادہ جس سے پوچھ رہا ہے نہیں جانتا، کیونکہ قیامت کا وقوع اللہ تعالی کے سوا کسی کو نہیں. ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً قیامت کی گھڑی اس کا علم اللہ ہی کو ہے. مگر حدیث جبریل میں جیسے کہ رسول اللہ نے حضرت جبریل کے سوال پہ فرمایا کہ میں تمہیں اس کی علامات بتا سکتا ہوں مختصراً، مگر وہ علامات جنہیں ہم اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں یا علامات کہتے ہیں، یا وہ حوادث و فتن جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کھل کر بیان کیا، ان میں سے ایک خروج دجال بھی ہے. کھل کر اگر ہم ان احادیث کو بالتفصیل بیان کریں تو آپ کے سامنے ہم رکھیں گے ان کو. مگر مرزا غلام احمد قادیانی کی عادت رہی کہ وہ پرانے اسلام کو، جسے میں پرانا اسلام کہہ رہا ہوں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے حضرات صحابہ کو ملا، ان سے تابعین کو، ان سے اتباع تابعین کو، حتیٰ کہ ہم تک پہنچا. اسے پرانا اسلام کہیں یا اسے اصل اسلام کہیں. تو مرزا صاحب اور دیگر اہل الحاد کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ اس قدیم اسلام کو اسلام ہی کے نام سے اس میں ترمیم شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس میں تحریف کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں تشکیک پیدا کر سکیں ان عقائد کے بارے میں جو اصل اسلام میں موجود ہیں، جو قدیمی اسلام میں موجود ہیں. موٹی سی بات عام عوام کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں جو قدیم ہے، پرانا ہے، جو قیامت تک کے لیے ہے. وہ اپنی قدامت میں اتنا جدید ہے اور اتنا جامعیت رکھتا ہے اور اتنا عالمگیر اسلام ہے
کہ قیامت تک کے لیے وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ اب دجال ہی کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت سے مسلمان امت کو بتا دیا۔ انہی امور میں سے نزول عیسیٰ بھی ہے، مگر مرزا صاحب کی عادت دیکھیں کیا ہے۔ ان کی ایک عبارت سنیں، ازالۃ الاوہام روحانی خزائن کی 3 جلد اور صفحہ 473 پہ لکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کیا انداز ہے تحریف کا، الہاد کا۔ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال، چونکہ یہ دونوں علامات ساعہ میں سے ہیں، قیامت کی علامات میں سے ہیں، قرآن نے بھی حضرت عیسیٰ کو کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور کہتے ہیں مرزا صاحب کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن مریم اور دجال کی حقیقت کاملہ بوجہ نہ موجود ہونے کسی نمونہ کے منکشف نہ ہوئی ہو، اور نہ دجال کے 70 باع گدھے کی اصل کیفیت کھلی ہو، اور نہ یاجوج و ماجوج کی عمیق تہ تک وحی الہی نے اطلاع دی ہو، اور نہ دابۃ الارض کی ماہیت کما ہی ظاہر فرمائی ہو، تو کچھ تعجب کی بات نہیں۔ دیکھیں نقد کا طریقہ مرزے کا، اور ان اشرات کو، ان علامات کو، ان میں تشکیک پیدا کرنے کا طریقہ۔ یہاں پہ اس نے مسیح ابن مریم کی حقیقت، پھر دجال کی حقیقت، پھر اس کے گدھے کی حقیقت، پھر یاجوج و ماجوج کی حقیقت اور دابۃ الارض، ان 5 چیزوں کی حقیقت کو کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ کھل سکی۔ کتنی بڑی جسارت ہے حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین، جن پہ اللہ نے ان تمام امور کے حقائق کو کھول دیا، اور ان سے زیادہ کسی پہ نہیں کھولا، پہلوں میں سے اور بعد میں تو کسی نے آنا ہی نہیں۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی جسارت مرزا صاحب کر رہے ہیں کہ حضور کو ان کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا، اور اس شخص کو پتہ چل گیا۔ نبی زمان کو تو حقیقت نہیں پتہ چل سکی، مگر قادیان کے اس دہقان کو، بقول مولانا ادریس ہمارے استاد محترم، اس کو پتہ چل گیا۔ تو یہی قول مرزے کے کذاب و دجال ہونے کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ ہم نے آپ کی طرف اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، وحی کے ذریعے ان تمام چیزوں کو بتا دیا۔ پھر جو بتایا تو اس کو نبی پاک نے چھپایا نہیں۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، بخیل نہیں آپ کہ جس چیز کی حقیقت اللہ نے آپ کو بتائی ہو تو آپ نے اس کو قوم سے چھپایا ہو۔ اب یہ میں نے تمہید کے طور پہ اس لیے عرض کیا ہے کہ مرزا صاحب کی عجیب عادت یہ ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں تجدید کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ، اور پھر وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لے کے سوائے اہل الحاد کے کسی نے پیش نہ کی ہو۔ دجال کے بارے میں اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، ان میں سے ایک موضوع عیسیٰ ابن مریم کا، اس پہ ہم مفصل آپ کو بتا چکے ہیں۔ دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے
عن النواس بن سمعان قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، دجال کا ذکر کیا ایک صبح. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونچا فرماتے کبھی آہستہ فرماتے. ہم نے سمجھا کہ شاید وہ یہ کھجوروں کے گروہ کے اندر ہے. فانصرفنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم رسول اللہ کے پاس سے چلے گئے، پھر آپ کے پاس واپس آئے. پھر آپ نے فرمایا کیا حالت ہے تمہاری؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے دجال کا ذکر کیا تو ہمیں بہت خوف لاحق ہو گیا. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ دجال انسانوں کی آزمائش کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگا. بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا. قیامت کی علامات میں سے ہے، اور اس کے ہاتھ پہ اللہ بہت سی چیزوں کو برائے آزمائش ظاہر کرے گا. اور یہ بھی معروف حدیثوں میں آتا ہے کہ جہاں چاہے گا تو بارش برسا دے گا، جہاں چاہے گا روک دے گا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. فعاثا، حضور نے فرمایا اس دنیا کے یمین و شمال میں وہ جائے گا اور پھر لوگوں کو اپنے فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا. بلکہ حضور نے یہاں تک بھی فرمایا کہ 40 یومن، 40 دن تک وہ دنیا میں یہی فساد کرتا رہے گا، اور ایک دن ایک سال کے برابر، ایک دن ایک مہینے کے، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر، اور بقیہ ایام تمہارے عام دنوں کے برابر. پھر آگے لمبی تفصیل ہے اس میں کہ صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایک سال کے برابر ہوگا تو ہم کیسے نمازوں کے اوقات کو دیکھیں گے، روزوں کو دیکھیں گے، بقیہ اعمال جو فرائض ہیں ہم پہ. تو پھر حضور نے فرمایا قدروا لہ، تو تم اندازہ کر لینا. پھر آگے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو فتنہ ہے کیسی زمین میں اس کی صورت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کل غیث، جیسے اوپر بادل پھرتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ایسے وہ پھرے گا. اور جیسے ہوائیں بادلوں کو چلاتی ہیں ایسے وہ لوگوں میں پھیلے گا، لوگوں کے پاس آئے گا. کچھ لوگ اس پہ ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مانیں گے. پھر آسمان کو کہے گا تو اس پہ بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا وہ ان کے لیے اگائے گی. بہرحال اور بھی چیزیں فرمائی کہ حیوانات جو ہیں لوگوں کے، یہ جو دودھ والے ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے جب فَتَرُوهُ عَلَيْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ طُرًا، تو جب وہ اپنے لوگوں کے اندر رہے گا جو اس کو مانیں گے تو ان کو بہت سی چیزیں وہ عطا کرے گا بطور آزمائش کے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بعض حصہ میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح اہل عقائد یعنی جو مسلمان علماء جنہوں نے اسلامی عقائد پہ کتابیں لکھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ الایمان بخروج الدجال، کیا حیثیت ہے اس کی؟ دجال شخص ہے. ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا صاحب کیسے کلا بازیاں کھاتے ہیں. تو عقائد کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ الایمان بخروج الدجال واجب، دجال کے خروج پہ ایمان ضروری ہے. امام طحاوی کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِخُرُوجِ الدَّجَّالِ الْأَعْوَرِ اللَّعِينِ، کہ ہمارا ایمان ہے کہ نکلے گا وہ دجال جو کانا ہوگا، ملعون. اور ایسے ہی فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کے آسمان سے اترنے پر بھی ہمارا ایمان ہے. اسی طرح امام احمد فرماتے ہیں
والدجال خارج فی هذه الامہ، اس امت میں دجال کا خروج ہوگا، لا محال، ضروری، اور عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، فیقتلہ، اب دیکھیں حکمت اللہ کی، عیسیٰ کو اللہ نے باقی رکھا تو وہی اسے قتل کریں گے، بباب لد، باب لد پہ، یہ اسرائیل کے اندر ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، اور اس کو بہت سے لوگ دیکھ کے بھی آتے ہیں، ہمارے بچے بھی کئی دفعہ وہاں گئے ہیں، علماء بھی کئی گئے ہیں، تو وہ جگہ معین کر دی۔ اب ایک شخص رسول اللہ کی اس تصریح کے بعد اس میں تعویل کرے، نہ قبول کرے رسول اللہ کی اس وضاحت کو، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ خود ہی فیصلہ کر لے قادیانی اپنے بارے میں۔ اسی طرح دیگر ائمہ عقائد نے ان چیزوں کی تصریح کی ہے کہ دجال کا خروج جو اور عیسیٰ ابن مریم کا نزول، ابھی ہم آج مہدی پہ بات نہیں کریں گے، صرف کسی چیز پہ ہم زور دے رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ قادیانیت کی روش کیا ہے اسلامی مسلمات اور امت مسلمہ کے ثابت شدہ عقائد کے بارے میں۔ اب کتنا بڑا حربہ ہے قادیانیت کا، کہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم حدیث کو مانتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مسلمان نہیں، جو مرضی کریں، ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ فتنہ اس لیے ہے قادیانیت کا، اور دجل یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اسلامی عقائد میں تشکیک پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے خواص و عوام کو بھی فوری طور پہ مقارنہ کرنا چاہیے، موازنہ کرنا چاہیے کہ اسلام اس باب میں کیا کہتا ہے اور قادیانیت کیا کہہ رہی ہے، یہی ہماری غرض ہے۔ تو آج کا موضوع اصل میں دجال، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور قادیانیت کیا کہتی ہے۔ اسی طرح ابن رشد کہتے ہیں اتفقوا علی انہ لا بد من ظہور هذه الخمسہ، کہ ان 5 علامات کا ظہور ضروری ہے، جن میں سے ایک دجال ہے۔ اسی طرح امام شوکانی نے بھی یہ لکھا کہ تواتر ما جاء فی المنتظر والدجال والمسیح، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواتر ہیں، کس کس چیز میں؟ مہدی منتظر کے ظہور میں، اور دجال کے خروج میں، اور مسیح کے نزول میں۔ یاد رکھیں، مہدی منتظر کا ظہور ہوگا، دجال کا خروج ہوگا، اور مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو ہم نے صرف تھوڑا تھوڑا اس لیے اشارہ کر دیا کہ یہ دیکھیں کہ مسلمان امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو انہیں ملی اس زمانے سے لے کے آج تک اور تا قیامت جن امور کو مانتی ہے، ایمان لاتی ہے ان پہ، یقین ہے ان پہ، ان میں سے خروج دجال بھی ہے۔ بہرحال اس موضوع پہ زیادہ تفصیل میں نہیں کرنا چاہتا، اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب وضاحت سے امت کو خبر دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہمارے رسول جس بات کی تمہیں خبر دیں تم اسے مضبوطی سے پکڑو۔ اب جو یہ مضبوطی جو ہے اس باب میں، اس میں تشکیک کیسے قادیانیت پیدا کرتی ہے، اب ہم تھوڑا سا مقابلہ کرنے لگے ہیں، موازنہ کرنے لگے ہیں کہ قادیانی مرزا غلام احمد، اس نے اس باب میں کیسے قلع بازیاں کھائیں، اور کس طرح اس نے دجال کے بارے میں ایک موقف پیش کیا، پھر دوسرا موقف پیش کیا، پھر تیسرا موقف پیش کیا۔ اور یہ ایک آسان سا راستہ ہے اسلام اور قادیانیت میں فرق کرنے کا۔ تو ان امور میں ہمیں چاہیے، جیسے ہم ختم نبوت کے باب میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع کے باب میں، نزول کے باب میں، حضرت عیسیٰ کی حیات کے باب میں فرق کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اہل اسلام اور قادیانیت میں۔ اسی طرح دجال کے باب میں بھی ہمیں فرق کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ان امور میں سے ہے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان فرمایا جو اس امت کی روایت رہی ہیں۔ یہ مسئلہ بھی سمجھے آپ، اس امت مسلمہ کی روایت رہی ہیں، یعنی اس امت مسلمہ میں ہر دور میں منتقل ہوتی رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دجال کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر مختصر ہم نے پیش کیا۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے ایک مرزا صاحب کا بھی آپ کو مقولہ سنایا کہ رسول اللہ کو پتہ نہیں چل سکا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ دجال کے خروج میں رسول اللہ جان سکے، نہ اس کے گدھے کے بارے میں جان سکے، نہ نزول عیسیٰ کے بارے میں۔ کیا وجہ بتائی؟ کہ چونکہ نمونہ نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ سب سے پہلا موازنہ اسلام اور قادیانیت میں یہ ہے کہ جن امور کی خبر اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو دی اور حضرت خاتم النبیین نے قیامت تک کی اپنی امت کو آگے پہنچائی، اسی کے منکر ہیں مرزا صاحب۔ پھر دجال شخصی، آپ نے اس کی تفسیر فرمائی اور اس کے احوال کی طرف ہم نے تھوڑا سا اشارہ کیا۔ اب دیکھیں کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، پہلا قول ان کا ہے تحفہ گولڈویہ، یہ روحانی خزائن کی جلد 17 اور صفحہ 211 اور 12 میں۔ سنیے مرزا صاحب کیا قول کرتے ہیں، پھر کلا بازیاں دیکھیں۔ کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ مسیح موعود ظاہر ہوگا، عیسائیوں کا بہت زور ہوگا۔ تو پہلا قول کیا ہے کہ دجال سے مراد نصارہ ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اسلام میں ایک شخص معہود ہے جس کا تعارف رسول اللہ نے فرمایا، جس کی اس دنیا میں فتنہ پردازیوں کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائیوں کا بہت زور تھا اور عیسائیت کی دلالت سیلاب کی طرح زمین میں پھیلے گی اور اس قدر طوفان دلالت جوش مارے گا کہ بجز دعا کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا، اور تسلیس کے واعظ اس قدر مکر کا دجل پھیلائیں گے، مکر کا جال پھیلائیں گے کہ قریب ہوگا کہ راست بازوں کو بھی گمراہ کر دیں۔ بلکہ یہ ایک لمبا مرزا صاحب کا حوالہ ہے، لیکن ہماری غرض یہ ہے کہ مرزا صاحب کا پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نصارہ کا فتنہ۔ اب دوسرا قول دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال نصارہ کے واعظ ہیں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ عمومی طور پر عیسائیت کا فتنہ پوری دنیا میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس سے مراد وہ وعاد ہیں جو انسانوں کو نصرانیت کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ، وہ کہتے ہیں حقیقت وحی میں اور روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 41، اگر دجال کو نصرانیت کے گمراہ واعدوں سے الگ سمجھا جائے تو ایک محظور لازم ہے۔ اب پہلے قول سے منحرف ہو گئے مرزا صاحب، جس میں انہوں نے عیسائیت کی قوت اور شان و شوکت اور دنیا میں پھیلنے کو کہا تھا۔ دوسرا قول کیا کیا کہ عیسائیت کے واعظ پادریوں کے۔ تیسرا قول وہ کہتے ہیں، پھر اس سے بھی کلا بازی کھائی اور کہا، یہ مرزا صاحب کا قول دیکھیں، یہ حقیقت وحی جو روحانی خزائن کی جلد 22 صفحہ 456 پہ ہے، دجال کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں جو شخص دھوکہ دینے والا ہو، اسے دجال کہا جاتا ہے۔ اب دجال کا لفظی معنی تو یہی ہے،
دھوکہ دینے والا، جیسے حضور نے فرمایا کہ ان کے بعد جو مدعیان نبوت ہوں گے وہ کذاب بھی ہوں گے اور دجال بھی۔ تو مرزا صاحب کا یہاں دلیل دیکھیں، پہلے کہا کہ عیسائیت مراد ہے، پھر کہا نہیں اس کے واحد مراد ہیں، پھر کہا نہیں وہ ہر وہ شخص جو دنیا میں دھوکہ دیتا ہے بس یہی مراد ہے۔ اب آگے میں حوالہ نہیں پڑھتا، مختصر طور پہ آپ کو قلعہ بازیوں سے متعارف کرا رہا ہوں۔ چوتھا قول، مرزا صاحب اب پہلے قول سے بھی منحرف ہو گئے، دوسرے سے بھی، تیسرے سے بھی۔ چوتھا قول یہ ہے، یہ انجام آتم روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 47، خدا نے اپنے پاک کلام میں پادریوں کو سب سے بڑا دجال بیان فرمایا ہے۔ کہاں ہے یہ؟ کس پارے میں ہے؟ کس صورت میں ہے؟ کس آیت میں ہے؟ اب چوتھا قول، پادری دجال اکبر ہیں، تو نہایت بے ایمانی ہوگی کہ خدا کے کلام کی مخالفت کریں۔ اب آپ دیکھیں، پہلے اللہ پہ الزام لگایا کہ اللہ نے قرآن میں پادریوں کو دجال کہا ہے، جھوٹا الزام۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ پہ جھوٹا الزام لگایا، افطراء پردازی کی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا، تو یہ بے ایمانی کی بات ہے کہ خدا کے کلام کی مخالفت کریں۔ خدا کے لیے جو کلام نہیں اس نے کہا تھا اس کلام کو ثابت کرنے کی نسبت کہا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے مرزا صاحب کے اس دعوے کو نہ مانے انہیں بھی پھر بے ایمان بنا دیا۔ اب قادیانیت سے ہم اگر پوچھیں کہ کون سی آیت ہے وہ ہمیں دکھائیں جس کی روشنی میں مرزا صاحب نے یہ ثابت کیا ہے، اور پھر ان کے اس قول کے نہ ماننے والوں کو انہوں نے بے ایمان کہا ہے۔ اب پانچواں قول، دجال نصرانیت کا بھوت ہے۔ اب انجام آتم کے صفحہ 44 پہ لکھتے ہیں، اس میں کیا شک ہے کہ دجال جس سے مراد عیسائیت کا بھوت ہے ایک مدت تک گرجا میں قید رہا اور اپنے دجالی تصرفات سے رکا رہا، مگر اب آخری زمانہ میں اس نے اس قید سے پوری رہائی پائی اور اس کی مشکیں کھول دی گئیں۔ میں مختصراً ان سب اقوال کو کوشش کرتا ہوں کہ اس مجلس میں پیش کروں۔ آگے چھٹا قول، دجال پادری یا یورپ کے فلاسفر ہیں۔ کتاب البریہ، یہ بھی روحانی خزائن کی جلد 13 صفحہ 252 اور 53 ہے، اس میں لکھتے ہیں، اس تمام تقریر سے ہماری غرض یہ ہے کہ دراصل یہی لوگ دجال ہیں جن کو پادری اور یورپین فلاسفر کہا جاتا ہے۔ بہت لمبی آگے عبارت ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، قلعہ بازی صرف بتا رہا ہوں مرزا صاحب کی۔ ساتواں قول، دجال ایک جماعت ہے۔ اب مغربی فلاسفر سے بھی جان چھوٹی، پادریوں سے بھی مرزا صاحب کو خطرہ ہونے لگا، اور اس حکومت سے بھی جو انگریزوں کی تھی۔ تو اب تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 211 بارے میں کہتا ہے، دجال ایک جماعت ہے نہ ایک انسان، اور حضور نے ایک شخص کو دجال فرمایا ہے۔ آٹھواں قول، دجال با اقبال قومیں ہیں۔ اب یہ ان کا آٹھواں قول ہے، وہ فرماتے ہیں، ازالۃ الاوہام روحانی خزائن کی جلد 3 174 پہ، ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں اور گدھا ان کا یہی ریل ہو۔ اسی ریل پہ تو مرزا صاحب وفات کے بعد قادیان گئے تھے، وہی گدھے دجال کی سواری بنا۔ بہرحال میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، اس پہ میں نے بہت سی سطور لکھی ہیں اپنی طرف سے، مگر مختصراً میں صرف اقوال پیش کر رہا ہوں۔ نواں قول، دجال مشرق سے ظاہر ہوگا۔
وہ کہتے ہیں روحانی خزائن اللہ تحفہ گولڈویا صفحہ 267 جلد 17۔ اسی لیے ماننا پڑا کہ مسیح موعود اور مہدی، اب دیکھیں 2 شخص ہو گئے، جبکہ تحریف کر کے پھر کہتے ہیں نہیں یہ ایک ہی شخص ہے، اور تیسرا شخص اور دجال۔ آگے لفظ سنے مرزا صاحب کے، تینوں۔ اب یہ تینوں کون سے ہیں؟ مسیح ایک، نمبر 2 مہدی، نمبر 3 دجال، مشرق میں ظاہر ہوں گے، اور وہ ملک ہند ہے۔ اب اس قول میں اس بات کا تو اعتراف کر لیا مرزا صاحب نے کہ مسیح موعود مستقل ایک شخص ہے اور مہدی منتظر مستقل ایک شخص ہے، جو کہ مسیح موعود نہیں۔ اب 2 شخصیتیں یہ ہو گئیں اور تیسری شخصیت دجال کی، جبکہ اس بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ قادیانیت کیا کہتی ہے۔ 10واں قول، دجال خلیفہ ابلیس ہے، یہ تحفہ گولڑیہ میں ہے۔ مسیح دجال جس کا ترجمہ ہے خلیفہ ابلیس، کیونکہ دجال ابلیس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اس کا اسم اعظم ہے۔ آگے کہتے ہیں یہی ہمارا مذہب ہے کہ دراصل شیطان کا اسم اعظم ہے جو بمقابل خدا تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ اس تحقیق سے ظاہر ہے کہ نہ حقیقی طور پر دجال یہود کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اپنے پہلے قول کی خود ہی تردید کر رہے ہیں۔ کیسا مذہب ہے قادیانیت! اتنی تشویش میں ڈال دیا مرزا غلام احمد نے اپنے ماننے والوں کو کہ سب سے پہلے یہ تفریق ہوئی کہ وہ مدعی نبوت ہیں یا نہیں ہیں، پھر اس کے بعد ہر عقیدے میں قلع بازیاں کھاتے رہے۔ اب یہیں دیکھ لیں، نصارہ بھی نہیں، پادری بھی نہیں، بلکہ کون ہے؟ ابلیس اعظم۔ اب اس پہ بھی میں نے ایک تفصیل لکھی ہے لیکن اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ 11واں قول، ابن سیاد، معروف ہے یہ ابن سیاد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ ازالۃ الرحام میں، جو کہ روحانی خزائن کی 3/219 میں ہے، وہ کہتے ہیں ابن سیاد کا معہود دجال ہونا ایسے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں 16 اقوال پیش کیے اور جس قول کو بیان کیا اسی کو کہا یہ سچ ہے اور پہلا جھوٹ ہے، یعنی خود ہی تکذیب کرتے اپنی اور خود ہی تصدیق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مرزا صاحب جب یہ کہنے لگے تو پھر ابن سیاد کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک بچہ تھا جس کی ایک آنکھ تھی جو ابری ہوئی تھی، وہ بہت چلاتا تھا، اس کی آواز بھتی تھی۔ بعض صحابہ نے یہ گمان کیا کہ شاید یہی دجال ہے۔ پر میں چھوڑتا ہوں اس بات کو بھی، اس پہ بھی میں نے تفصیل لکھی ہے، میری کتاب ہے قادیانی مغالطات، اردو میں اور عربی میں بھی ہے، ذرا اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ 11واں قول ہے دجال ابن سیاد نہیں ہے، اندازہ کر لیں، اپنے ہی قول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ ہے دجال اصل میں مرزا غلام احمد قادیانی کا، خود بھی پریشان اور اپنی امت اور ماننے والوں کو بھی پریشانی میں ہی رکھا اس نے، اور آج تک قادیانیت اسی پریشانی میں گزر رہی ہے۔ نہ اللہ کے قرآن کو مانا جیسے ماننے کا حق ہے، نہ رسول اللہ کی احادیث کو مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ یہی اصل مرض ہے اہل الحاد کا۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اہل انکار جو نہیں مانتے، ان کا فتنہ اس قدر خطرناک نہیں امت کے لیے جس قدر ان ملحدین کا فتنہ امت کے لیے خطرناک ہے۔ کیوں کہ یہ اسلام کے نام سے کفر پیش کرتے ہیں اور پھر اسلامی عقائد کو مجروح کرتے ہیں، اسلامی عقائد کو، مسلمات کو مطعون کرتے ہیں، اور ان میں مسلمان امت کے عوام کے لیے تشویش پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اس باب میں زور دینے کی غرض۔ 12واں قول،
دجال ابن سیاد نہیں ہے۔ آگے ذرا 13واں قول بھی ملاحظہ کر لیں، دجال ایک موہوم امر ہے، وہم ہے، کچھ بھی نہیں دجال۔ وہ کہتے ہیں ملفوظات کے صفحہ 352 جلد 2 میں اصل بات یہ ہے کہ دجال بھی مسیح موعود کی طرح ایک موعود ہے، اس کا نام المسیح الدجال ہے۔ جیسے مریم میں نفخ روح سے ایک مسیح پیدا ہوا، اسی طرح اس کے بالمقابل ایک خبیث وجود کا ہونا ضروری ہے جس میں روح القدس کی بجائے خبیث روح کا نفخ ہو۔ اب آگے دیکھیں اس کی مثال، جیسے کہ بعض عورتوں کو رجاء کی بیماری ہوتی ہے، وہ یہ خیال کرتی ہیں، وہ خیالی طور پہ اسے حمل سمجھتی ہیں، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کی طرح سارے لوازم ان کو پیش آتے ہیں اور چوتھے مہینے میں حرکت بھی محسوس ہوتی ہے، مگر آخر میں کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی جیسے کہ قادیانیت ہے، اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ ایک وہمی چیز۔ چلیں اب یہ کتنے قول میں نے پیش کر دیے؟ 13واں قول۔ اب اس پہ بھی میری طرف سے کافی نقد میں نے کی ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ صرف آپ کا تعارف ہو جائے مرزا کی انقلاب بازیوں کا۔ 14واں قول یہ ہے دجال سے مراد الناس ہے، جیسے قرآن میں ہے نا قل اعوذ برب الناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو یہ ناس کا لفظ ہے۔ تحفہ گولڑیا میں روحانی خزائن کی 17/120 صفحہ میں لکھتا ہے مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا۔ قرآن شریف کی آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم دجالوں اور دجال ماحود کا فتنہ فرو کر کے اور ان کے شر کو دفع کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ اب دیکھیں یہاں الناس قرآن میں ہے نا کہ تم خیر امت ہو جسے لوگوں کے لیے بھیجا گا، تو اس نے کہا کہ اس الناس سے مراد دجال ہے۔ اب یہ 14 قول اور بھی ہیں۔ 15واں قول ہے دجال شیطان ہے۔ مرزا قادیانی کی معروف عادت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایسے امر اور ایسے اقوال ان کی نسبت کر دیتا ہے جو آپ نے نہیں فرمائے، نہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں نازل ہوئے، نہ احادیث رسول میں ان کا ذکر ہے، صرف اس کی غرض اسلامی عقائد میں تشکیک پیدا کرنا ہے۔ عوام بیچارے سمجھیں، دیکھیں جی اللہ رسول کے نام پہ بات کر رہا ہے، تو اس خطرے کو ہمارے عوام و خواص کو جاننا چاہیے۔ اب مرزا صاحب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 41 پہ لکھتا ہے قرآن شریف میں اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے شیطان قرار دیتا ہے۔ اب آپ بتائیں کس آیت میں قرآن نے اسے شیطان کہا ہے؟ اللہ کی طرف بھی نسبت کرتے ہوئے یہ شخص ڈرتا نہیں اللہ سے۔ 16واں قول سابق نبی کے وہ پیروکار جو حق کو باطل سے خلط کریں۔ اب یہ دیکھیں، اس پہ ذرا غور فرمائیں۔ دجال کے لیے ضروری ہے، یہ مجموعہ اشتہارات صفحہ 131 جلدوں میں ہے، دجال کے لیے ضروری ہے کہ کسی نبی برحق کا تابع ہو کر پھر سچ کو باطل سے ملا دے، پھر سچ کے ساتھ باطل ملا دے، اور چونکہ آئندہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اب یہ دیکھیں اس لیے پہلے نبی کے تابع جو دجل کا کام کریں گے تو وہی دجال کلائیں گے۔ یہ صفت زبردست اور عین فٹ بیٹھتی ہے مرزا صاحب پہ، کیونکہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ حضور اکرم نبی خاتم محمد رسول اللہ کے تابع ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ حق عقائد ان کو لیتے ہیں، باطل کو ان کے اندر جوڑ دیتے ہیں، اور پھر لبس اور خلط کر کے انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ خود مرزا صاحب
دجال کی تعریف میں بیان کر رہے ہیں. کسی نبی برحق کا تابع ہو، پھر سچ کو باطل کے ساتھ ملا کر پیش کرے. تو اب صرف دجال کے بارے میں ہی آپ مرزا صاحب کی تعویل کو دیکھ لیں کہ خود ثابت کر رہی ہے کہ یہ شخص جو اس بارے میں اس باب میں ان اقوال کا قائل ہے وہی دجال ہے. مدعی نبوت ہونے کی وجہ سے بھی وہ دجال ہے، اور پھر یہ دعویٰ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق کا سچا تابع ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آج ہی کی مثال دیکھ لیں کہ رسول اللہ نے دجال کے بارے میں کیا کہا، اور یہ صاحب دجال کے بارے میں کیا کہہ کے حق کو باطل سے خلط کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. صرف میری غرض تھی کہ آپ اسلام اور قادیانیت میں جب موازنہ کریں تو ہر باب میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اسلام قدیم، پرانا اسلام یا اسلام اصلی وہ کچھ کہہ رہا ہے، اور اسلام جدید مرزا صاحب کا، اور تحریف تجدید کے نام سے مرزا صاحب کی عین اسے ہی دجل کہا جاتا ہے، اور ایسا کرنے والا ہی دجال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں.